बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 557 हिजरी की एक खामोश रात थी। मुसलमानों के तारीखी मुल्क शाम के दार अल खिलाफा दमिश्क पर अंधेरे का रात था। हर तरफ ईरानी ने डेरे डॉल रखे थे। दमिश्क के तमाम बाशिंदे मीठी नींद के मसे लौट रहे थे, मगर इन्हीं लोगों का कायद और आलम, इस्लाम का शेर दिल मुजाहिद दिन भर की आसाब शिकन मेहनत के बावजूद रात के इस था इबादत में मशगूल था। ये अमीर उल मोमिनीन हज़रत नूर उद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैहि थे, जो हज़ब मामूल तहज्जुद अदा कर रहे थे। तहज्जुद से फारिग होकर नूर उद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैहि आराम की गरज से बिस्तर पर लेटे और उनकी आँख लग गई। अभी आँख लगे चंद साथ गुज़री थी कि इन्हें एक रूह अफ़ज़ा मंज़र दिखाई दिया। इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा पर नूर नजर आया। एक मोमिन के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से ज़्यादा बढ़कर और क्या सादत हो सकती है, और यही एजाज़ नूर उद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैहि को इस रात हासिल हुआ। लेकिन अचानक नूर उद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैहि को इस रात हासिल हुआ लेकिन अचानक नूर उद्दीन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दो और चेहरे दिखाई दिए। ये दो उम्र रसीदा अफराद की सूरतें थीं जो इस्लामी लिबास में मलबूस थे, और उनके चेहरों पर दाढ़ियाँ भी थीं, मगर उनकी शक्लें मकरूह थीं और उनके चेहरे पर नूर की बजाय तारीकी और बैरून की छाई हुई थी। सुल्तान नूर उद्दीन अभी उन दोनों आदमियों को देख ही रहे थे कि सुरूर कायनात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज सुल्तान की समातों से टकराए। उनके शर से हमारी हिफाजत का इंतज़ाम करो। ख्वाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिदायत पर ख़त्म हो गया और सुल्तान की भी अचानक आँख खल गई। इन्हें कुछ समझ न आया, लिहाजा उन्होंने फ़ौरन वज़ू किया और 2 रकात नफ़िल अदा किए। नमाज पढ़ते ही वो दोबारा बिस्तर पर लेटे। नैन में फिर आधा पहुँचा और वही ख्वाब दोबारा दिखाई दिया। इसी अंदाज़ में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और फिर वही 2 मुकर्रर सूरतें दिखाई दे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज सुनाई दिए, उनके शर से हमारी हिफाजत का इंतज़ाम करो। सुल्तान ज़ंगी फिर बेदार हो गए। ख्वाब का मंजर उनकी आँखों में गर्दिश करने लगा। उन्होंने दोबारा वज़ू करके नवाफिल अदा किए और फिर नैन ने तीसरी मर्तबा इन्हें अपनी आगोश में ले लिया। ख्वाब में फिर वही मनाज़िर दिखाई दिए। सुल्तान इस बार भी यक़ज़ान बेदार हो गए, मगर उनकी नींद उड़ चुकी थी और अलजन व परेशानी ने इन्हें शदीद बेचैन कर दिया था। वो उस ख्वाब पर गौर कर रहे थे जो इन्हें मुसलसल 3 बार दिखाई दिया, मगर ज़हन को कुछ समझना सुझाई न दे रहा था। बलाखिर कुछ देर इस कैफियत में मुब्तला रहने के बाद सुल्तान ने अपने मुर्शीद ख़ास और वज़ीर बातिन बैर जमाल उद्दीन मसीर रहमतुल्लाह अलैहि को तलब फरमाया। हुक्म मिलते हैं जमाल उद्दीन मूसली जब सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने सुल्तान ज़ंगी को बहुत बेचैन और परेशान हाल पाया। चुनाचे फ़ौरन अदब से पूछा, आपने मुझे याद फरमाया? खैर ये तो है। जवाब में सुल्तान ने अपना ख्वाब जमाल उद्दीन मूसली को सुना दिया। ख्वाब सुनकर जमाल उद्दीन मूसली गहरी फिक्र में डूब गए। कुछ सोचने के बाद उन्होंने कहा, लगता है कि मदीना में कोई अहम वाक़या पेश आने वाला है। आपको अपना ख्वाब पोशीदा रखना चाहिए और फ़ौरन मदीना रवाना होना चाहिए। सुल्तान ज़ंगी
نے جمال الدین موصلی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات سے اتفاق کیا اور مدینہ روانگی کے لیے تیاری کا حکم دے دیا تھا۔ رات کا آخری گھا ڈھل رہا تھا، اللہ اکبر، اور دمشق کی فضائیں اس وقت فجر کی اذان سے گونج رہی تھیں۔ سلطان اپنی خوابگاہ سے نکلے، جمال الدین کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی اور سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں جمال الدین موصلی سمیت 20 دیگر افراد بھی سلطان زنگی کے ہمراہ تھے۔ یہ تمام افراد تیز رفتار گھوڑوں پر سوار تھے۔ دمشق مدینہ منورہ کا درمیانی فاصلہ خاصاً طویل تھا، لہٰذا نہایت تیز رفتاری سے سفر کرنے کے باوجود سلطان زنگی اپنے ہمراہیوں کے ساتھ 16 دن بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ شہر کے بعد سلطان زنگی نے غسل کیا۔ اس 16 دن کی تھکا دینے والے سفر میں سلطان زنگی ہر وقت پریشان رہے۔ خواب کے مناظر ایک لمحے کے لیے بھی ان کی نظر سے اوجھل نہ ہونے پائے تھے۔ اس دوران انہیں یہ سوال بھی ستاتا رہا کہ وہ مغرور چہرے کن لوگوں کے تھے اور وہ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مدینہ کے حاکم نے شہر میں داخلے کے وقت سلطان کا استقبال کیا۔ سلطان اس کے ہمراہ فوراً روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے، وہاں نماز پڑھی اور مدینہ کے حاکم کو اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ حاکم سلطان کو یقین دلایا کہ وہ 2 بج سورت پڑھیں۔ جہاں مدینہ میں موجود ہوئے تو ہم انہیں ڈھونڈ نکالیں۔ اس کی تدبیر یہ ہوگی کہ ہم یہ اعلان کریں گے کہ امیر المومنین دمشق سے مدینہ تشریف لائے ہیں۔ ان کے آنے کا مقصد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا ہے۔ ان کے جانب سے تمام اہلِ مدینہ کے لیے ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ دعوت میں ہر عام و خاص کی شرکت لازم ہے۔ دعوت کے بعد سلطان اپنے ہاتھوں سے ہدیہ بھی تقسیم کریں گے۔ یوں اگر وہ نور مدینہ میں موجود ہوئے تو آپ انہیں پہچان کر ان کی نشاندہی بآسانی کر سکیں گے۔ حاکم شہر کی یہ تدبیر سن کر سلطان بہت خوش ہوئے، چنانچہ پورے مدینہ میں دعوت کا اعلان کر دیا گیا۔ مقررہ دن دعوت ہوئی، پورا مدینہ اس دعوت میں شریک ہوا۔ سلطان نے ہر شہری کو اپنے ہاتھ سے ہدیہ دیا، ہر چہرے کو غور سے دیکھا۔ پورے مدینہ کے لوگ سلطان کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے، مگر ان میں وہ 2 بڑھے نہیں تھے جو خواب میں دکھائی دیے تھے۔ چنانچہ سلطان کے چہرے پر ایک بار پھر اداسی چھا گئی۔ سلطان نے امیر مدینہ سے دریافت کیا کہ کوئی باقی تو نہیں رہ گیا جس نے ہدیہ نہ لیا ہو۔ مدینہ کے امیر نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا، امیر المومنین، اس دعوت میں صرف 2 درویش حاضر نہیں ہوئے، وہ پارسا اور دولت مند بزرگ ہیں۔ وہ کسی سے کچھ نہیں لیتے بلکہ وہ صدقہ دیتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان پریشان ہو گئے۔ انہوں نے فوراً ان دونوں درویشوں کو طلب کیا۔ وہ دونوں آ گئے۔ سلطان نے جب نظر اٹھا کر دیکھا، وہ وہی بوڑھے تھے جن کی جانب خواب میں اشارہ کیا گیا تھا۔ سلطان نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگے، ہم دیار مغرب سے حج کرنے آئے تھے۔ سلطان نے انہیں گھورتے ہوئے پوچھا، سچ سچ بتاؤ؟ تو دونوں نے پھر وہی جواب دیا۔ تو سلطان نے حاکم مدینہ سے پوچھا، سچ سچ بتاؤ؟ تو دونوں نے پھر وہی جواب دیا۔ تو سلطان نے حاکم مدینہ سے پوچھا، یہ دونوں کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ یہ دونوں بڑے سخی اور عابد بزرگ مشہور تھے، ہر صبح جنت والبقیع کی زیارت کو جاتے تھے، روزہ اقدس پر سلام عرض کرتے تھے۔ سلطان جب ان کی رہائش گاہ
پر پہنچے اور جائزہ لیا تو وہاں بہت سامان، قرآن مجید کے چند نسخے اور چند نصیحت کی کتابیں پڑی تھیں۔ ایک چٹائی بھی موجود تھی۔ سلطان چٹائی کی جانب بڑھے تو ان دونوں پرہوں کا رنگ اڑ گیا۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی تو سب یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ چٹائی کے نیچے سرنگ کھدی ہوئی ہے۔ یہ سرنگ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جا رہی تھی۔ ان دونوں پرہوں کو فوراً گرفتار کر لیا گیا۔ دونوں نے جو درویشی کا نقاب اوڑھ رکھا تھا اب وہ اتر چکا تھا۔ تھوڑی سی مار کے بعد ان دونوں نے اقرار کر لیا کہ وہ عیسائی جاسوس ہے اور انہیں ایک سازش کے تحت عیسائی حکمرانوں نے یہاں بھیجا تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ ان کے ذریعے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک سرنگ کھدو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چرا لیا جائے۔ دونوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ رات کو سرنگ کھودتے تھے اور مٹی چمڑے کے کھیلوں میں ڈال کر قبرستان میں پھینک دیتے تھے۔ اس لیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہائش اختیار کی تھی۔ دونوں عیسائی سرنگ کھودتے کھودتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدفن تک پہنچ چکے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب دونوں عیسائی سرنگ کھودتے کھودتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مدفن تک پہنچ چکے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب دونوں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آسمان سے گرجنے کی آوازیں آنے لگیں اور ایسا شدید زلزلہ آیا پہاڑ ہلنے لگے۔ مگر اسی رات سلطان ان کے مقرر عزائم روکنے مدینہ پہنچ چکے تھے۔ دونوں بڑوں کو سلطان کے حکم کے مطابق موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ انہیں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی قتل کیا گیا۔ ان عیسائیوں کو جہنم رسید کرنے کے بعد سلطان خوب روئے اور زار و قطار روتے رہے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اعزاز انہیں بخشا۔ یہ سب کرنے کے بعد سلطان نے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اعزاز انہیں بخشا۔ یہ سب کرنے کے بعد سلطان نے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دیواروں کے ارد گرد ایک خندق کھلوائی۔ یہ خندق اتنی گہری تھی کہ زمین سے پانی پھوٹنے لگا۔ پھر اس خندق میں سیسہ بھر دیا گیا تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی گستاخی نہ کر سکے۔ اس خندق کو رصاص یعنی شیشے کی خندق کہا جاتا ہے۔ بعد میں اس خندق کے اوپر ایک سنڈل کا جنگلہ لگا دیا گیا تاکہ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زائرین اس سے آگے نہ جا سکیں۔ سن 866 ہجری میں مصر کے بادشاہ رکن الدین نے خندق پر تقریباً 21 فٹ اونچا لوہے کا جالی دار احاطہ نصب کروا دیا تھا۔